ہم خوب دیکھ رہے ہیں اور آنے والوں دنوں میں دیکھیں گے کہ زبان و قلم کی طاقت میں کتنا اثر ہے. بڑی سے بڑی ظالم حکومتیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں اس زبان و قلم کی طاقت کو قبول کرنے, اس کے پیغام کو قبول کرنے, اس کے اثر کو قبول کرنے اور اپنی روش کے بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے, جو لوگ بھی ظلم کو روکنے کے لیے میدان میں اتریں اور ظالم حکومتوں کے ظالمانہ ارادوں کو روکنے کے لیے اتریں, ان کے ذہن میں, ان کے دل میں غصے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے. یہ میں خاص بات کہہ رہا ہوں. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی یہ مجلس یہ بہت ان جگہوں پر جہاں سینکڑوں عورتیں اور بہنیں اور بچے اور نوجوان پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بہت جگہ پر آج کا یہ بیان لائیو سنا جا رہا ہے. ان سب کو بھی یہ میرا پیغام ہو کہ اپنے اپنی ذہنوں کو بالکل صاف رکھیں. ہم کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی سنگٹھن کے دشمن نہیں ہیں, ہم کہیں کسی کے خلاف کسی غصے کے جذبات نہیں رکھتے, لیکن ہم اپنے اس پیارے ملک کو ظالموں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دیں. ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہمارے آبا و اجداد کو واللہ یہ موقع حاصل تھے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ کا یہ بھائی جو یہاں آپ سے بات کر رہا ہے, یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس باپ کو پاکستان کی حکومت نے اصرار کر کے اپنے یہاں بلانے کی کوشش کی تھی, بار بار پیغام بھیجا تھا. یہاں تک کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو, ان کو وہاں کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیغام بھیجا تھا کہ یہاں کے علماء ہم پر سخت اصرار کر رہے ہیں کہ انڈیا کے 2 علماء کو کم سے کم یہاں پاکستان بھیج دیا جائے. پاکستان کے علماء وہ ان کو بلانے پر اصرار کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے علماء شامل تھے. جب یہ بات میرے والد ماجد اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے علم میں آئی تو انہوں نے پہلے خود تو منع کر دیا, لیکن ان بزرگوں کا ایک دستور تھا کہ اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. وہ پھر سفر کر کے سہارنپور آئے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب, اللہ ان کے خاندان پر میرے خاندان کو قربان کر دے, میں ان کے قدموں پر اللہ سب میری ناموس قربان, امت کے بڑے محسن تھے. ان سے آ کر پوچھا کہ حضرت کیا حکم ہے, ہم کو بلایا جا رہا ہے, اصرار سے پاکستان میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا شیخ الحدیث نے, بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے, آپ دونوں اگر جانا چاہو جاؤ, مگر تم کو تو معلوم ہے یہ اسی کچے گھر میں, سہارنپور کا وہ کچا گھر آج بھی ہے, وہ پختہ نہیں بنا, وہ بالکل کچا گھر, ایک چبوترا چھوٹا سا صحن, یہ شیخ الحدیث کا مکان تھا. فرمایا اسی کچے گھر کے اسی چبوترے میں جہاں تم بیٹھے ہو ایک نشست ہوئی تھی سن 47 میں تقسیم کے وقت میں, جس میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری بیٹھے ہوئے تھے, جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی بیٹھے ہوئے تھے. اپنے بارے میں فرمایا اور میں بھی وہاں حاضر تھا. وہاں مشورہ ہوا تھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. حضرت رائے پوری نے فرمایا میرا تو سارے تعلق والے زیادہ تر وہ مغربی پنجاب میں ہیں, وہ خود پنجاب کے رہنے والے تھے. لاکھوں مریدین ان کے اسی علاقے میں تھے, لاہور میں, سیالکوٹ میں, سرگودھا میں اور ملتان میں اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں. وہ سب پاکستان میں چلا گیا. تو ان سب کا اصرار ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں, لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ دونوں بزرگ حضرت مدنی اور حضرت شیخ الحدیث ایک وقت کے مخلص علماء میں کیسی شدید محبت ہوا کرتی ہے, یہ نمونہ ہے ان بزرگوں کی زندگی میں. میں نے طے کیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہی میں کروں گا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ جو فیصلہ کرنا چاہو کرو, میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں یہیں جیوں گا اور یہیں مروں گا. یہاں کے لوگوں کو میں کسی طرح چھوڑ کر تنہا کہیں بھی نہیں جاؤں گا. حضرت مدنی کا گھر تو مدینہ منورہ میں موجود تھا. حضرت مدنی تو 20 سال مدینہ منورہ میں رہ کر مسجد نبوی میں حدیث کی تدریس کر چکے تھے اور ان کے اعزاء آباد تھے. آج بھی ان کی خاندان کی جائیدادیں مدینہ میں موجود ہیں.
ایک منٹ میں حضرت مدنی مدینے میں جا کر رہ سکتے تھے، مگر سلام ہو ان کی روح پرفتوح پر کہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے مظلوموں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت مدنی نے یہ جملہ کہا، شیخ الحدیث نے کہا میں تو پہلے ہی طے کر چکا ہوں، جہاں حضرت مدنی کہیں گے وہیں رہوں گا، وہیں مروں گا، وہیں جیوں گا، میں تو الگ ہو ہی نہیں، میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو ان کی تابع کر چکا ہوں۔ جب ان دونوں بزرگوں نے یہ کہا تو شیخ حضرت رائے پوری بولے اور میں بھی آپ دونوں کے تابع ہوں، میں بھی وہی کروں گا جو آپ دونوں کریں گے۔ ہزاروں بار سلام بھیجو ان تینوں بزرگوں کو اور اس نشست کو اور اس تاریخی نشست اور نشست گاہ کو، جو اگر یہ ان تینوں کا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج ملک میں اتنی مسجدیں نہ ہوتی، اتنے مدرسے نہ ہوتے، اتنی نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ اب اس کے بعد ورق پھر پلٹ رہا ہے۔ خدا کے لیے یقین کرو کہ تبدیلی کا وقت قریب ہے، اور وہ ہے خوش نصیب جس کا اس تبدیلی میں کسی طرح حصہ لگ جائے، عمل کی قوت سے لگ جائے، ہاتھ کی قوت سے لگ جائے، قلب کی قوت سے لگ جائے، زبان کی قوت سے لگ جائے، قلم کی قوت سے لگ جائے، جس کا مال اس تبدیلی میں خرچ ہو جائے، جس کی صلاحیت اس تبدیلی میں قربان ہو جائے۔ آپ میں سے جن کے بچے نوجوان ہیں یا مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں اور کالجوں میں، اپنے کم سے کم ایک بچے کو اس تبدیلی کے لیے وقف کیجیے۔ کئی لوگ ہیں جو بچے تو چاہتے ہیں لیکن ماں باپ اجازت نہیں دیتے، وہ ماں باپ نادان اور ناسمجھ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے بچوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تبدیلی کا مطلب ہے مظلوموں میں انصاف ملے گا۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے، تبدیلی کا مطلب ہے سب کو انصاف ملے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ تبدیلی کی کوشش کے لیے اللہ کا شکر ہے سب مظلوم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب مظلوم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ سب مظلوموں کے جذبات کی رعایت کیجیے، سب مظلوموں کو ساتھ لیجیے، وہ زبان استعمال کیجیے جو سب مظلوموں کو قریب کرے، سب مظلوموں کو اکٹھا کرے۔ جو مشترکہ مسائل ہیں، جو کسی ایک سماج اور کمیونٹی کا مسائل نہیں ہیں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کیجیے۔ ایسے نعرے مت لگائیے جو نعرے کسی ایک کو پسند ہو دوسرے کو پسند نہ ہو، ایسے نعرے لگائیے جو سب کو پسند ہو، جو کم سے کم فی الحال سب مظلوموں کو اکٹھا کر دیں، سب مظلوموں کو قریب لائیں۔ ایک سلیقہ اور زیادہ بڑھائیے اپنا، کیونکہ یہ مرحلہ ایک بہت زبردست بہانہ بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے سماج کے سب مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا۔ مختلف وجوہ اور اسباب سے، مختلف وجہوں سے مظلوم سماج کے لوگ سب الگ الگ رہے، آپس میں رابطہ نہیں رہا، زبردست کمیونیکیشن گیپ ہو گیا، یہاں تک کہ مظلوم سماج کے لوگ ایک دوسرے کو مظلوم کی حیثیت سے دیکھتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے۔ مسلمان بیچارہ ہر ایک کو ظالم سمجھتا رہا، اور مظلوم سماج کے دوسرے لوگ مسلمانوں کو ظالم سمجھتے رہے۔ یہ ہمارے ملک کی اب تک کی صورتحال تھی۔ بہت عرصے سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ مظلوم اکٹھا ہو، اور اللہ کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا
کہ مظلوموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں بہت تھوڑی سی محنت کرنے کی اللہ نے اپنے اس کمزور بندے کو بھی توفیق دی. لیکن انسان کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ انسان کی حیثیت کے حساب سے نکلتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کی طاقت کے حساب سے نکلتا ہے. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا وہ انتظام کر دیا جو 50 سال مظلوموں کے لیڈر اپنی محنت سے نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے کر دیا. یہ ایک بہترین موقع ہے جو اللہ نے دیا ہے. اس کو صرف چیلنج مت سمجھیے، یہ ایک موقع ہے اپنے ملک کی خدمت کا، اپنے ملک کی ترقی کا. کس کو گواہ بنایا جائے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچا گواہ ہے کہ ہم دل و جان سے اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. ہم کسی قیمت پر اس ملک کا زوال، اس ملک کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے. میں نے بلا وجہ نہیں سنایا تھا کہ ہم ان خاندانوں کے پلے ہوئے لوگ ہیں جو کسی ملک میں بھی باہر رہ سکتے تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے تھے. آج تو میں یہ کہنے پر بھی اپنے کو مجبور پا رہا ہوں کہ جس وقت مجھے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے 1982 میں آخری ڈگری ملی تھی ریسرچ کرنے کے بعد، تو سعودی قانون کو توڑ کر سعودی قانون میں استثناء اور ایگزمپشن کی منظوری کرا کر ہماری یونیورسٹی کی ایگزیکٹو باڈی نے یہ طے کیا تھا کہ مجھ کو وہیں پر بحیثیت لیکچرر اپائنٹ کر دیا جائے. یونیورسٹی کے قانون میں نہیں، سعودی قانون میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی یونیورسٹی کا گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ وہ پوری سعودیہ میں کہیں پر بھی اس کو جاب مل سکے. لیکن تنہا میرے لیے ایک استثنائی اجازت میری یونیورسٹی کے جو کہ ایگزیکٹو باڈی نے، کونسل نے، وہ حکومت سعودیہ سے حاصل کی، اور حکومت سعودیہ نے وہ اجازت دے دی، اور مجھے بہت اونچی تنخواہ پر وہاں اپائنٹ کیا جا رہا تھا. اور تنخواہ سے بڑھ کر لالچ یہ تھی کہ مدینے میں قیام رہے گا، قرآن مجید کی تفسیر کی خدمت کا مجھے موقع ملے گا. کوٹھی بنگلہ اور کار تو الگ بات ہے، یہ سب تھا. لیکن میرے والد ماجد کو میں نے فون پر بتایا، بلکہ میں نے کیا بتایا، میرے وائس چانسلر نے خود ان سے درخواست کی، کیونکہ میں راضی نہیں ہو رہا تھا. وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر عبداللہ زاید، وہ ایک عظیم عالم، صاحب دل، صاحب نظر شخصیت تھی ہماری یونیورسٹی کا وائس چانسلر، اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. وہ اپنے گھر پہ بلا کے کھانے کی دعوت کر کے انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ تم واپس جانے پر اصرار مت کرو. وہ مجھ سے خلیل خلیل کہہ کے پکارتے تھے. تم یہاں اتنا بڑا آفر تم کو مل رہا ہے، ہم نے تمہارے لیے حکومت سے بحث کی اور اجازت طلب کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم انڈیا واپس جاؤ گے. میں نے ان سے سر جھکا کر کہا، آپ بھی میرے والد کی جگہ پر ہیں. میرے 2 سرپرست ہیں، ایک حضرت مولانا محمد منظور نعمانی میرے والد، اور ایک حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی. آپ ان میں سے کسی سے بات کر لیجئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. ان کا بات کراؤ. میں نے ان کے فون پر بات کرائی. میرے والد صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک لمبی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ زاید، آپ میرے بیٹے کو پہلی فلائٹ سے واپس بھیج دیجئے، اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارا خاندان قیامت تک اسی ملک میں رہ کر اس ملک کی خدمت کرے گا. آپ فوراً واپس بھیج دیجئے، آپ کو مدینے میں یونیورسٹی میں خدمت کے لیے بہت لوگ مل جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اجازت دی اور معانقہ کیا، روئے، میری پیشانی چومی اور کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دور میں تمہارے جیسا طالب علم اور تمہارے عظیم باپ کا ہمارے جیسا فرزند یہاں پڑھتا تھا. اب جاؤ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم وہ لوگ ہیں بھائی، اے حکومت کے کارندوں سمجھو، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ملکوں کے سونے اور چاندی میں تولے جانے کے آفر تھے اور آفر ہیں، لیکن ہم نہیں قبول کیا اور نہیں قبول کریں گے. ہم کو اس ملک سے پیار ہے، ہم اس ملک کی تاریخ سے واقف ہیں. ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے جو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے ہزار سال پہلے کے نام سے لکھی ہے، جس میں انہوں نے مسلمان مورخین، صحابہ اور ان کے اولادوں مورخین کے سینکڑوں حوالوں سے نقل کیا ہے کہ اس ملک میں جب صحابہ آئے، جب عرب آئے، جب فاتحین آئے، انہوں نے اس ملک کے بارے میں
کتنی محبت بھری تحریریں لکھی ہیں، کیسا پیار سے انہوں نے اس ملک کو دیکھا ہے. آج کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ جو عظیم مورخوں، جو بزرگ ابن شہریار، الحوقل اور قاسم اور کیسے عظیم مورخین نے کیا کیا اس ملک میں اس وقت آ کر دیکھا اور کیا لکھا اور کیسی محبتوں کا نذرانہ اس ملک کو پیش کیا. ان کو اللہ کے رسول کا یہ اشارہ بھی یاد رہا ہوگا کہ حضور فرماتے تھے کہ مجھے ہند کی طرف سے علم کی خوشبو آتی ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی ظلم کے خلاف اٹھیں ان کو یاد رکھنا چاہیے وہ ظلم کے خلاف اٹھیں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں، کسی تنظیم کے خلاف نہیں. ہم ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہو. ہم جانتے ہیں یہ بات کہ کچھ ظلم کرنے والے ذرا شوگر کوٹڈ کر کے ظلم کرتے ہیں اور کچھ ظلم کرنے والے اس لیبل کو نکال دیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں انصاف ہو اور سب کے پاس انصاف ہو. مجھے آج کی بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے آخر میں صرف یہی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ وہ وقت آ گیا ہے جب کہ ملک میں ظلم کے نظام کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو اور مظلوم اکٹھا ہوں اور ایک پرامن منصوبہ بند قانون کے مطابق، دستوری اصولوں کے مطابق ایک مہذب قوم، ایک شائستہ اور سویلائزڈ قوم کے جو عادتیں ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، اپروچ ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک لمبی جد و جہد اس ملک میں جاری رہے اور اس میں کوئی غلطیاں اور زیادتیاں ہم سے نہ ہوں. اور خاص طور پر وہ مسلمان جو اس جد و جہد کے لیے میدان میں ہیں، وہ نوجوان، وہ طلبہ اور طالبات، وہ میری بہنیں اور بیٹیاں، ان سے میں خاص طور پر کہوں گا کہ ان تمام جد و جہد میں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نماز کو بھول جائیں، اپنے ذکر و تلاوت کو بھول جائیں، اللہ کی یاد کو بھول جائیں، آپ اپنی پاکیزہ تہذیب کے مظاہر کو بھول جائیں. یہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ اثر کم ہو جائے گا. اثر ہوگا جب آپ اپنی تہذیب کے، اپنی بہت پاکیزہ تہذیب کے شعاروں کے ساتھ اور اپنی عبادات، اپنی تلاوت، اپنی جانماز کے ساتھ آپ ان سارے پروگراموں میں شریک بھی رہیں اور برادران وطن، خواہران وطن اور جو وطن کی بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے، بہت پیار محبت سے آپ رابطہ بڑھائیں. یہ رابطہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، یہ رابطہ بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. یہ رابطہ آئندہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اور اس میں غریبوں کی خدمت بڑھ چڑھ کر کیجیے، مظلوموں مزدوروں کی خدمت بڑھ چڑھ کر کیجیے. یہاں تک کہ پولیس کے لوگ، ہمارے پولیس کے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ان سے آپ کی براہ راست کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو جس طرح کی احکامات ہدایات دی جاتی ہیں اس طرح کی وہ چیزیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بعض وقت ان میں سے لوگ ناپسند بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ کریں کیا، ان کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو آپ ان اخلاق کا مظاہرہ کیجئے کہ آپ ان ظلم کرنے والوں کی بھی ہمدردی آپ حاصل کر لیجیے.